بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں فیضان امین اور آپ دیکھ رہے ہیں فیض ایٹ فیضی چینل۔ مکہ میں ولید نام کا ایک کافر رہتا تھا۔ اس کے پاس سونے کا بت تھا جس کی وہ پوجا کرتا تھا۔ ایک دن وہ بت ہلنے لگا اور کہنے لگا کہ لوگو، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رسول نہیں ہے اور اس کی تصدیق مت کرنا، معاذ اللہ۔ ولید بہت زیادہ خوش ہو گیا اور باہر جا کر سب لوگوں کو بولنے لگا کہ مبارک ہو، آج میرا معبود بولا ہے۔ اور اس نے کہا کہ محمد اللہ کے رسول نہیں ہیں۔ جب لوگوں نے یہ سنا تو لوگ اس کے ساتھ اس کے گھر آئے کہ کیا واقعی یہ سچ کہہ رہا ہے۔ جب ان لوگوں نے دیکھا تو بہت خوش ہوئے۔ دوسرے دن لوگوں نے اعلان کروایا اور ولید کے گھر میں سب کو جمع کیا تاکہ سب لوگ بت کے منہ سے یہ ساری باتیں سن لیں۔ جب سب لوگ جمع ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی دعوت دی گئی تاکہ وہ خود بت کے منہ سے یہ باتیں سن لیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تو بت بول اٹھا، اے مکہ والو، خوب جان لو کہ محمد اللہ کے سچے رسول ہیں۔ ان کا ہر ارشاد سچا ہے اور ان کا دین حق ہے۔ تم اور تمہارے بت جھوٹے ہیں اور گمراہ کرنے والے ہیں۔ اگر تم سچے رسول پہ ایمان نہیں لاؤ گے تو جہنم میں جاؤ گے۔ پس عقل مندی سے کام لو اور سچے رسول کی غلامی اختیار کرو۔ جب ولید نے بت کی یہ باتیں سنی تو بہت گھبرایا اور اپنے بت کو زمین پر پھینک دیا اور اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں سے روانہ ہوئے تو رستے میں ایک گھوڑ سوار جو سبز پوش تھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملا۔ اس کے ہاتھ میں تلوار تھی جس سے خون ٹپک رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم کون ہو؟ وہ بولا، حضور میں جن ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا غلام اور مسلمان ہوں۔ میں جبل طور میں رہتا ہوں۔ میں کچھ دن سے باہر تھا، آج واپس آیا تو میرے گھر والے رو رہے تھے۔ جب میں نے ان سے پوچھا تو معلوم ہوا کہ ایک کافر جن جس کا نام مسافر تھا وہ مکہ آیا اور ولید کے بت میں گھس کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں فضول باتیں کر گیا ہے، اور آج پھر گیا ہے تاکہ بت میں گھس کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں بکواس کرے۔ اے اللہ کے رسول، مجھے بہت غصہ آیا۔ میں تلوار لے کر اس کے پیچھے دوڑا اور اس کو رستے میں قتل کر دیا، اور پھر میں خود ولید کے بت میں گھس گیا اور جو کچھ کہا وہ میں نے بولا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ سنا تو بہت خوشی کا اظہار کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے جن غلام کے لیے دعا فرمائی۔ اللہ ہم سب کے ایمان کو قائم رکھے، آمین۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کے ساتھ ہمارا تعلق بنا رہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔